بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى هذا كل الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين وفر محمد على هذا فقال إذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم حتى لو حال عليهم الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسرا وحكمه أنه يجب العمل به يقينا مثاله إذا قال لفلان علي 10 دراهم من نقد بخارى فقوله من نقد بخارى تفسير له فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق التاويل فيترجح المفسر فلا يجب نقد البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذکورہ مثالوں سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اگر ایک لفظ میں دو احتمال ہوں تو دو احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کو دلیل کے ذریعے مراد لیا جائے گا. علی ھذا قلنا سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اصول کی بنیاد پر ایک مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں جس کا حاصل یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس دو نصاب موجود ہوں، مثلا ایک دراہم کا نصاب ہو اور ایک بکریوں کا نصاب ہو، بکریوں کا نصاب 40 بکریاں ہیں اور دراہم کا نصاب 200 دراہم ہیں، اور اس آدمی پر اتنا قرض بھی ہو جو ایک نصاب کو گھیر لے تو اب ان دو نصابوں میں سے ہر نصاب میں یہ احتمال ہوگا کہ شاید قرض نے اس نصاب کو گھیرا ہوا ہو اور اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، اور شاید قرض نے دوسرے نصاب کو گھیرا ہوا ہو اور اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو. چونکہ ان دو نصابوں میں سے دراہم کے نصاب سے قرض کا ادا کرنا زیادہ آسان ہے تو اس قرینے کی بنا پر قرض کو دراہم کے نصاب کی طرف پھیر دیا جائے گا. لہذا اگر ان دو نصابوں پر سال گزر جائے تو دراہم کے نصاب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ مستغرق بالدین ہو چکا ہے اور قرضے کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور بکریوں کے نصاب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. اب اس مثال سے یہ اصول معلوم ہوا کہ دین مانے یعنی زکوٰۃ کو دو مالوں میں سے زیادہ آسان مال کی طرف پھیر دیا جائے گا. یعنی جو قرض زکوٰۃ کو روکتا ہے نا، جو قرض اس کو دو مالوں میں سے زیادہ آسان مال کی طرف پھیر دیا جائے گا. اس اصول کی بنیاد پر فرّا محمد علی ھذا سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد علیہ رحمہ کا متفرع کردہ مسئلہ بیان فرما رہے، جس کا حاصل یہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی عورت سے ایک نصاب پر شادی کر لی، یعنی اسے کہا ہے تو مجھ سے ایک نصاب پر نکاح کر لے، اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، ایک نصاب پر شادی کر لی، اور صورتحال یہ ہے کہ اس بندے کے پاس، زوج کے پاس دو قسم کے نصاب موجود ہیں، نمبر 1 بکریوں کا نصاب اور نمبر 2 بکریوں کا نصاب، نمبر 2 دراہم کا نصاب. اب ان دو نصابوں میں سے ہر نصاب میں احتمال ہے شاید کہ دین مہر نے اور مہر کا قرض، شاید کہ دین مہر نے بکریوں کے نصاب کو گھیرا ہو اور اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، اور شاید دین مہر نے دراہم کے نصاب کو گھیر لیا ہو اور اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو. اب چونکہ ان دو نصابوں میں سے دراہم کے نصاب سے دین مہر کا ادا کرنا زیادہ آسان ہے تو اس قرینے کی بنیاد پر دین مہر کو قرض کی طرف پھیر دیا جائے گا. لہذا اگر دونوں نصابوں پر سال گزر جائے تو دراہم کے نصاب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بکریوں کے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ولو ترجح سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. بھائی مفسر کی تعریف، اگر مشترک کے کئی معانی میں سے کوئی ایک معنی متکلم کے بیان
یعنی دلیل، کیونکہ متکلم کا بیان ہو گیا تو وہ دلیل قطعی ہو گیا، متکلم کا کے بیان یعنی دلیل قطعی کے ذریعے ترجیح پا جائے تو اس مشترک کو مفسر کہتے ہیں، اس مشترک کو مفسر کہتے ہیں۔ اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے، مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے۔ مثالوں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفسر کی مثال بیان فرما رہے، مفسر کی جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، مجھ پر فلاں شخص کے بخارا کی نقدی سے 10 دراہم لازم ہیں، بخارا کی نقدی سے 10 دراہم لازم ہیں۔ اب اس جملہ میں لفظ دراہم یہ ہر قسم کے دراہم کو شامل تھا، خواہ وہ بخارا کا ہو یا بخارا کا نہ ہو۔ پھر مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قول میں نقد بخارا کے ساتھ دراہم کی تفسیر کر دی، دراہم کی تفسیر کر دی۔ اگر متکلم میں نقد بخارا کے ساتھ دراہم کی تفسیر نہ کرتے تو پھر اس شخص پر شہر کی غالب نقدی میں سے 10 درہم لازم ہوتے، چونکہ متکلم نے من نقد بخارا کے ساتھ درہم کی تفسیر کر دی ہے، اس لیے متکلم پر شہر کی نقدی میں سے 10 درہم لازم نہیں ہوں گے بلکہ بخارا کی نقدی سے 10 درہم لازم ہوں گے، 10 درہم لازم ہوں گے۔ تو اس صورت میں مفسر مؤول پر ترجیح پا جائے گا، اب مفسر مؤول پر ترجیح پا جائے گا، مفسر مؤول پر کیا پا جائے گا؟ ترجیح پا جائے گا۔ کیسے ترجیح پا جائے گا؟ کیونکہ ترجیح اس صورت میں پا جائے گا نا کہ اگر من نقد بخارا نہ ہوتا تو پھر دراہم کی میں تعویل اس طرح ہوتی کہ بھائی اس نے مطلق بولا ہے، دراہم کو مطلق بولا ہے، جب مطلق بولا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل چونکہ وہ دراہم ہیں جو شہر میں زیادہ چلتے ہیں یعنی شہر کی غالب نقدی، تو اس بندے پر شہر کی غالب نقدی میں سے متکلم پر شہر کی غالب نقدی میں سے 10 دراہم لازم ہوں گے۔ چونکہ مصنف رحمت متکلم نے من نقد بخارا کے ساتھ تفسیر کر دی ہے تو اب مفسر مؤول پر ترجیح پا گیا، کیونکہ اگر متکلم کی طرف سے تفسیری بیان نہ ہوتا پھر کیا ہوتی؟ تعویل ہوتی۔ اب تفسیری بیان موجود ہے، اب تعویل نہیں ہو سکتی، اس لیے مفسر مؤول پر ترجیح پا گیا ہے۔ اب دیکھو بھائی ادھر کتاب شریف کی طرف، وعلی ھذا، اور اس پر کس پر؟ جو اصول میں نے بیان کر دیا کہ لفظ ایک لفظ میں 2 احتمال ہوں تو 2 احتمالوں میں سے ایک احتمال کو مراد لیا جائے گا، اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ ایسا قرض جو زکوٰۃ کو روکنے والا ہو، ایسا قرض جو زکوٰۃ کو روکنے والا ہو، اس کو 2 مالوں میں سے زیادہ آسان مال کی طرف پھیر دیا جائے گا، قضاءً للدین۔ کیوں پھیر دیا جائے گا بھائی؟ قرضے کو پورا کرنے کے لیے، قرض کو پورا کرنے کے لیے۔ وفرع محمد علی ھذا، اور امام محمد علیہ الرحمہ نے اس پر تفریح بٹھائی، پس اس پر تفریح بٹھائی، کس پر؟ کہ دین مانے زکوٰۃ کو 2 مالوں میں سے آسان مال کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ پس امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے ایک نصاب پر شادی کر لے اور اس مرد یعنی زوج کے لیے بکریوں سے نصاب ہو اور دراہم سے نصاب ہو تو قرض کو کس قرض کو؟ اور دینے مار کو، تو دینے مار کو دراہم کی طرف پھیر دیا جائے گا، دینے مار کو دراہم کی طرف پھیر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر ان 2 نصابوں پر سال گزر جائے تو امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بکریوں کے نصاب میں زکوٰۃ واجب ہوگی، دراہم کے نصاب میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر ولو ترجح بعض وجوہ مشترک، اور اگر مشترک کی کئی وجوہ میں سے بعض متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ ترجیح پا جائے تو وہ مشترک مفسر ہو جائے گا، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ بے شک اس پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور مفسر کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مرد کے لیے جب کوئی شخص کہے لے فلان علیہ عشرۃ دراہم من نقد بخارا، کہ فلاں کے مجھ پر بخارا کی نقدی سے 10 دراہم لازم ہیں، پس اس مقر اور جو اقرار کرنے والا ہے، پس اس مقر کا قول، کون سا قول؟ پس اس مقر کا قول من نقد بخارا،
اس کے مذکورہ قول دراہم کی تفسیر ہے، پس مقر کا قول من نقد بخارا دراہم کی تفسیر ہے۔ فلولا ذالک، پھر اگر یہ قول نہ ہوتا تو وہ دراہم، تو یہ قول نہ ہوتا تو وہ دراہم والا قول شہر کی غالب نقدی کی طرف پھر جاتا بے طریقے تعویل کے طریقہ کے ساتھ۔ فیترجح المفسر، پس مفسر ترجیح پا جائے گا، فلا یجب نقد البلد، پس شہر کی نقدی واجب نہیں ہوگی، شہر کی نقدی واجب نہیں ہوگی۔